حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کا مصر میں خاتمہ کیا۔ آپ تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نالائقی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور 40 سال اللہ نے حکم دیا کہ یہ وادی تیہ میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اسی میدان میں، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا، اور اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا۔ اور بنی اسرائیل کا پھر بنی اسرائیل اسی جب جہاد کیا تو قرآن مجید میں آپ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے۔ اسی لڑائی میں بنی اسرائیل اس میں یا اس کے بعد دوبارہ کوئی نئے پیغمبر آئے، یہ ہمیں یقینی طور پر نہیں ملتا ہسٹری میں، لیکن اسی سلسلے میں بعد میں پھر بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی۔ اللہ نے ایک پیغمبر ان میں بھیجے اور حکم دیا کہ تم ایک طاقتور قوم سے جہاد کرو، لڑائی کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے طالوت کو امیر بنایا۔ پھر طالوت کو جب اللہ نے امیر بنایا تو طالوت کی قیادت میں جہاد ہوا۔ انہی کی فوج میں ایک داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو پیغمبر نہیں بنے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے دشمن کی فوج میں جو جالوت تھے ان سے بہادری سے لڑ کے ان کو قتل کیا، اور اللہ نے پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور کمانڈر بھی بنایا، اور ان کے ذریعے دوبارہ سے بیت المقدس میں یہودیوں کی خلافت اور حکومت قائم ہو گئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہسٹری کا سمجھنا، آپ کو تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی، دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل حق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اہل باطل کی پھر ان سے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، تو اہل یہود کی دشمنیاں بھی بڑھتی چلی گئیں پھر دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ، لیکن اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا داؤد علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی، اور یہودیوں کا دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے لگے۔ مگر جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، ان کی گھٹی میں نالائقی تھی، جہاں پیغمبروں کو ستانے کا موقع ملتا یہ ستاتے، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو یہودیوں کا بادشاہ بنا، اس میں آہستہ آہستہ دینی لحاظ سے خرابیاں آنا شروع ہوئیں، اور پھر جب بادشاہ خراب ہوتا ہے تو عوام میں بھی خرابیاں آتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا نا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد مصر میں کوئی اور حکومت تھی، آتش پرست ہوں گے، کیونکہ اس وقت اہل کتاب تو صرف یہودی تھے پیغمبروں کو ماننے والے، اور باقی لوگ کوئی آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی کچھ اور کرنے والے، کوئی سورج کو پوجنے والے۔ تو مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا شام پر، کیونکہ شام میں ان کی اصل خلافت ان کی شام میں تھی جو مرکز تھا، تو شام پہ حملہ کیا اور تھوڑا بہت نقصان کیا اس نے، اور کچھ تھوڑا بہت مال و اسباب لوٹ کے لے گیا۔ لیکن ان کو تنبیہ ہو گئی، یہودیوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کا ان کو موقع مل گیا، اور پھر 400 سال تک کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا۔ 400 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان میں بت پرستی بھی پھیلنا شروع ہوئی، پھر اعمال ان کے خراب ہونا شروع ہوئے۔ مصر میں پھر کوئی بادشاہ تھا، کیونکہ ان کی دشمنیاں تھیں دنیا میں بہت ساری قوموں سے، تو مصر کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے دوبارہ، یعنی وہ بادشاہ تو ظاہر ہے مر چکا تھا جو 400 سال پہلے تھا، کوئی نیا بادشاہ تھا، یعنی مصر نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی اور تھوڑا بہت عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ مال و اسباب لوٹ کے لے گیا، لیکن زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کو عبرت نہیں ہوئی اس واقعے سے۔ تو کچھ ہی وقت کے بعد جو بابل کا بادشاہ تھا نا، بخت نصر، جس کا بڑی تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ جب دیکھا کہ یہ تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں، اور ان میں جب ظاہر ہے کسی قوم میں ایک اپنے نظریے پر اور اپنے ویژن پہ نہیں رہتے تو پھر ان میں اختلافات بھی ہونا شروع ہوتے ہیں، تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہود بھی بہرحال طاقتور تھے، پاورفل تھے، اور لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں اور جو شام میں نا اپنا کوئی نائب بنا کے وہ چلا گیا۔
جیسے آج کل بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا کسی ملک پہ قبضہ کر کے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہم اس ملک پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنا ہی کوئی کٹ پتلی کوئی حکومت بنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کا کام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں ہی میں سے کسی کو اس نے بادشاہ بنایا۔ اب یہ جو نیا بادشاہ تھا جو بخت نصر کا نامزد تھا، اس نے یہودیوں پہ حکومت کی، تھا یہ ادھر ہی کا، یعنی شام ہی کا تھا یہ۔ تو اس وقت کے پیغمبر تھے جن کا آسمانی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مت لے کر جا، شرک مت پھیلا، اور جو برے اعمال جو اس میں بدکاریاں اور برائیاں اور شراب نوشی، یہ جو بادشاہوں میں عیاشی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے قوم میں بھی خرابیاں آ رہی تھیں، تو وہ یہ بات نہیں مانا اور پیغمبر کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ طاقت کے نشے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ بخت نصر نے جو مجھے یہاں کا بادشاہ بنایا ہے تو میں اس کے خلاف بغاوت کر کے پوری ریاست اپنے کنٹرول میں لوں گا۔ اس نے بغاوت کا ارادہ کیا، یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا، نتیجے میں بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے ارض شام میں داخل ہو کر بے تحاشا یہودی قتل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ 40,000 یہودی اس نے قتل کیے۔ اس زمانے کے لحاظ سے 40,000 بہت بڑی تعداد تھی۔ 40,000 کو اس نے جلا وطن کیا، سینکڑوں ہزاروں کو اس نے زخمی کیا، قید بنایا، اور بہت یعنی بیت المقدس کو بہت زیادہ اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد اقصیٰ کی بے اکرامی کی، توہین کی، اور بغاوت کو چلنے کے بعد پورا کنٹرول شام پہ حاصل کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور بابل شہر لے گیا اپنے ساتھ غلام بنا کے۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ توبہ طائب میں لگ گئے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ گئے۔ اللہ کو ان کی حالت پہ ترس آیا اور ان کی نجات کی یہ صورت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت جو ایران یعنی فارس کی حکومت تھی، ایران کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں نے یعنی اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا کیونکہ یہودیوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل تھیں، اور بخت نصر کے خلاف اس نے لڑائی کی، اور بالآخر اس نے بابل شہر پہ قبضہ کر کے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو بابل شہر سے آزاد کرایا، اور جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو دے کر باعزت اس نے دوبارہ ارض شام کی طرف بھیج دیا، اور شام میں پھر دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آخر میں ابھی بیان کیا، یہ وہ والا واقعہ ہے جس کو آپ تفسیر میں ابھی انشاءاللہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک، قرآن میں واضح تو نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ